السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں 11 اسٹار الیکٹریکل چینل۔ تو دوستو آج کے ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جس وقت آپ لینٹر وغیرہ ڈالتے ہیں، اگر اس میں پائپ کا غلط استعمال ہو تو بعد میں جو ہے جس وقت آپ کا لینٹر وغیرہ اس کی شٹرنگ وغیرہ کھل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو مرحلہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ جری مارنے کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو جس کو ظاہر ہے لینٹر میں آپ غلط پائپ ڈالیں گے تو ظاہر ہے جری بھی اسی طریقے سے غلط لگے گی۔ جب جری وغیرہ غلط لگے گی، پائپنگ وغیرہ آپ کاٹ دیں گے، مکان پلسٹر ہو جائے گا۔ پھر جب آپ وائرنگ کا استعمال کریں گے، جب آپ وائر وغیرہ ڈالیں گے تو اس میں وائر زیادہ استعمال ہوگی، تو وائر زیادہ استعمال ہونے سے پیسہ بہت زیادہ لگے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اس مکان کے اندر جو ہے نا ایک الیکٹریشین نے جو جری ماری ہے تو کس طرح غلط طریقے سے ماری ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے اور وائر کا کتنا زیادہ نقصان ہوگا۔ تو اس لیے جس وقت مکان بنائیں تو ہم کو یہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کام کس طریقے سے کروانا ہے، الیکٹریکل کا ہو چاہے پلمبرنگ کا ہو چاہے جو بھی ہو، ہم کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جیسے یہ آپ کو جری وغیرہ نظر آ رہی ہے، یہ جری لگی ہوئی ہے، اور اس کے عموماً جو جتنے یہ بورڈ ہوتے ہیں لگے ہوتے ہیں روم کے اندر، ان کی ہائٹ زیادہ سے زیادہ 4.5 فٹ ہونی چاہیے۔ 4.5 فٹ جو ہے ان کی ہائٹ ہونی چاہیے، لیکن یہ جو بورڈ لگا ہوا ہے تقریباً یہ 6 فٹ کی ہائٹ پہ لگا ہوا ہے، یہ بہت زیادہ ہائٹ بن جاتی ہے، تو اتنی ہائٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے یہ دیکھیں یہ جری لگی ہے، اس کی جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہائٹ ہے، اور اس کے بعد یہ جو اے سی کا پوائنٹ ہے، یہ اے سی کا پوائنٹ یہ لگا ہوا ہے، اور اے سی کے پوائنٹ کو تو تقریباً 7 فٹ تک اس کی ہائٹ ہے۔ لیکن اب جو سسٹم چل رہا ہے، اے سی کے سوئچ کی بھی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ بھی روم کے جو سوئچ بورڈ ہوتے ہیں ان کے جتنی ہائٹ ہوتی ہے۔ تو اس روم میں تو اتنی غلطی نہیں کی گئی، لیکن آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس طرح یہ ساتھ میں اٹیچ باتھ روم ہے، جیسے ہال کے ساتھ جو ہے یہ ہال بھی اس کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، اور یہ ڈرائنگ روم کے ساتھ بھی یہ ٹچ ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کے اندر یہ جری لگائی ہوئی ہے، یہاں پہ 2 وے سوئچ استعمال کیا جائے گا، ایک اس طرف لگے گا اندر کی طرف اور ایک اس طرف لگے گا۔ حالانکہ سوئچ بورڈ جو ہے یہ واش روم کی باہر کی سائڈ پہ ہونا چاہیے۔ جس وقت آپ واش روم میں انٹر ہو تو آپ کو جو ہے وہ سوئچ آن کر کے آپ اندر کی طرف آئیں، اور اگر اندر کی طرف آپ کو سوئچ بورڈ جائے جہاں آپ کا واش بیسن لگے گا، یعنی وہ یہاں اگر آپ کا لگتا ہے تو اس کے اوپر میرر لگا ہوتا ہے، شیشہ لگا ہوتا ہے، تو شیشے کے اوپر آپ کو ایک لائٹ چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ یہ کارنر میں آپ کو یہاں پہ ایک بورڈ وغیرہ چاہیے، لیکن یہاں نہیں رکھا گیا ہوا۔ اب یہ دیکھیں واش روم کے اندر جری کس طریقے سے بھائی نے لگائی ہوئی ہے، جو بہت غلط ہے۔ اس کے اندر وائر کا نقصان آپ خود دیکھ لیں گے کہ کس طرح غلط استعمال ہوگا، کتنی زیادہ استعمال ہوگی، کتنا زیادہ نقصان ہوگا۔ اب وہ پائپ نکالا ہوا ہے، وہ پائپ نکال کے یہاں پہ ایک لائٹ رکھی گئی ہے، یہاں سے جری لگا کے یہاں تک ایک بورڈ لگایا جائے گا۔ اب دوسرا جری مارنے دوسرا دیکھیں کہ یہاں سے جری اس نے لی ہے، یہاں سے جری لگاتا ہوا یہاں تک آیا، یہاں سے یہاں تک آیا، یہاں سے یہاں تک آیا۔ اگر وہ بھائی لینٹر کے اندر پائپ کو اچھے طریقے سے استعمال کرتا، یعنی اوپر چھت کے اوپر اندر لائٹ رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ کیل نظر آپ کو آ رہا ہوگا، اگر وہ وہاں سے پائپ یہاں تک لیتا، یہاں سے پائپ ڈائریکٹ ادھر نکالتا، یہاں سیدھی جڑی نیچے آ جاتی تھی۔ اس طرح اس کی محنت بھی کم استعمال ہونی تھی، اس کی محنت بھی تھوڑی لگنی تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ وائر کا بھی بعد میں استعمال کم ہونا تھا، نقصان کم ہونا تھا۔ اب اس طرح وائر ڈالے گا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا اس میں۔ تو آگے ہم یہ ساتھ والا روم ہے، ایک ساتھ والے روم میں بھی دیکھیں جس طرح وہ جری لگی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں وہ لائٹ ہے، لائٹ سے یہ نیچے جو ہے وہ اے سی کا پوائنٹ ہے، اے سی کے پوائنٹ کے بعد جو ہے وہ بیڈ سوئچ کا ایک پوائنٹ رکھا گیا ہوا ہے، لیکن اے سی کا پوائنٹ بھی جو ہے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ ہائٹ تقریباً 7 فٹ تک ہے، لیکن اس کی ہائٹ بھی جو ہے نا وہ جس طرح روم کے بورڈ وغیرہ کی ہائٹ 4.5 فٹ ہوتی ہے، اتنی ہی یہ اے سی کے پوائنٹ کی بھی رکھنی چاہیے۔ عموماً کچھ لوگ اونچی رکھتے ہیں، لیکن آج کل اس طرح سسٹم بن گیا کہ اگر ہم لیول میں رکھیں گے، جس طرح روم کے سوئچ بورڈ اس کے برابر رکھیں گے تو زیادہ خوبصورت لگے گی۔ اگر تھوڑا اوپر کر لیں گے تو اس کے میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے برابر رکھیں گے تو زیادہ خوبصورت لگے گا۔ لیکن آپ نے زیادہ اونچا رکھنا ہے تو پھر یہ دیکھیں بالکل دیوار کے سینٹر کے پاس کر کے آئیے، یہ پھر تھوڑا سائڈ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تھوڑا سینٹر میں کر کے ہوگا تو یہ بہت بدصورت لگے گا، یہ تھوڑا سائڈ پہ ہوگا تو ذرا پھر خوبصورت لگے گا اگر ہائٹ پہ ہوگا۔ جیسا یہ دیکھیں ابھی یہ ہے، یہ ہمارا ٹی وی کا پوائنٹ ہے، اس سائڈ پہ یہاں پہ جو ہے نا ایل سی ڈی کے لیے جو ہے وہ سوئچ بورڈ لگے گا۔ اس کے بعد یہ ہمارا دوسرا روم ہے، یہ روم سے پہلے میں آپ کو اس کا جو ہے نا
جو اس کے ساتھ اٹیچ بات ہے وہ دکھاتا ہوں، اس کے اندر کس طرح جڑی لگائی گئی ہے اور کتنا اس کے اندر بھی نقصان ہوا ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ واش روم کے لیے یہ پائپ نکالا گیا ہے، حالانکہ یہ والا پائپ باہر کی سائڈ پہ، روم والی سائڈ پہ پائپ نکالنا چاہیے تھا، وہاں سے سیدھی جڑی لے کے وہ باہر کی سائڈ پہ بورڈ لگا دینا چاہیے۔ اب اس بھائی نے یہاں پہ پائپ نکالا ہے، یہاں پہ پائپ نکالا ہے، پھر یہاں پہ دیوار کے اوپر ایک لائٹ رکھی گئی ہے، اور دیوار سے لائٹ ہوتی ہوئی جو اس کے جو واش روم کے اندر جتنی بھی لائٹ لگیں گی، چھت کے اوپر 2 لائٹ ہیں، وہ 2 لائٹ اور دیوار لائٹ، ان کی وائر یہاں آئے گی، یہاں سے ہوتی ہوئی باہر جائے گی، وہ ادھر سے باہر جا رہا ہے، وہ میں آپ کو باہر کی طرف سے بھی دکھاتا ہوں، وہاں سے باہر جا رہا ہے پائپ، اور یہ نکلا ہوا اس کا پائپ، یہ یہاں سے یہ پائپ نکل گیا۔ یہ اب یہ دیکھیں، آپ کو خود اس کے اندر اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنا اس کے اندر پائپ بھی اس کے اندر زیادہ استعمال ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وائر بھی زیادہ استعمال ہوگی۔ تو جب اگر یہی پائپ وہ بھائی یہاں سے نکالتے، یہاں سے ڈائریکٹلی سیدھے جڑی جو نیچے لیتے، تو وائر بھی ہماری کم استعمال ہونی تھی، ہمارا وقت بھی کم استعمال ہونا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا پائپ بھی کم استعمال ہونا تھا، یعنی ہر حوالے سے ہماری محنت جو ہے وہ کم استعمال ہونی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو خود نظر آ رہا ہوگا کس طرح یہ تار کی اس کے اندر کھپت ہوگی، کس طرح زیادہ سے زیادہ تار اس کے اندر استعمال ہو، کتنا زیادہ اس کے اندر نقصان ہوگا۔ اب وہ روم کی یہ دیکھیں، روم کے اندر یہ جڑی لگی ہوئی ہے، وہ روم کے بورڈ کی ہے، یہ سامنے آپ کو ایک بورڈ نظر آ رہا ہوگا، یہ سامنے، اس کی تقریباً جو ہائٹ ہے وہ تقریباً 5.5 فٹ تک یہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے، یہ ایل سی ڈی کا پوائنٹ ہے، اس کے اوپر یہ لائٹ کا پوائنٹ ہے، یہ لکھا ہوا ہے، وہ دیوار کا پوائنٹ ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں، یہ دیوار کے ایک لائٹ ہے، اور ایک وہ ہے، وہ پتہ نہیں کس چیز کے لیے وہ بھائی نے رکھا ہوا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں اب یہ اے سی کا پوائنٹ ہے، اور اے سی کے نیچے یہ 2 بیڈ سوئچ کے پوائنٹ، اور ان کی تقریباً جو فاصلہ ان دونوں کا آپس میں تقریباً 7 فٹ ہے، لیکن تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا بیڈ کی جو چوڑائی ہوتی ہے وہ 6 فٹ ہوتی ہے، اور ظاہر ٹیبل اس کے ساتھ 2 فٹ کے ہوتے ہیں، تو کم سے کم آپ کی 8 فٹ کا جو ہے وہ فاصلہ ہونا چاہیے، اور زمین سے کم 28-30 انچ 2.5 فٹ تک کا جو ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں یہاں اے سی کا پوائنٹ لگے، اگر یہ بھائی وہ لائٹ کے لیے الگ سے پائپ اتارتے، وہاں تھوڑی سی جڑی لگنی تھی۔ اب یہ جیسے یہ گلائی کی گئی ہے، گلائی میں تھوڑی سی محنت لگتی ہے، تھوڑا سا زور بھی لگتا ہے، گرائنڈر کا بھی زور لگتا ہے، تو اس طرح یہ لگائی۔ اگر یہ ایک پائپ یہاں سے نکالتے سیدھا، یہاں سیدھا پائپ لیتے، یہاں پہ ایک بورڈ چھوڑ دیتے اسی کے لیے، یہاں پہ ایک پائپ لیتے، یعنی سیدھی جڑی لگنی تھی، اس سے ٹائم بھی کم، اس سے ٹائم کی بچت ہونی تھی، وائر کی بچت ہونی تھی، یہ ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں بھی، یہ بیڈ سوئچ وغیرہ کا جو ہے نا وہ پوائنٹ رکھے گئے ہوئے ہیں اس سائڈ پہ، یہ رکھا گیا ہے، اور یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جس وقت بھی آپ مکان بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے اپنے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ میں نے یہ کام کس طرح کروانا ہے، کیونکہ بعد میں جس وقت وائر استعمال ہوتی ہے اس وقت آدمی کہتا ہے یار اتنی زیادہ وائر استعمال ہوگی، یہ ابھی اس روم کے اندر بھی وہ سیم جو پچھلا روم تھا اسی کے دوران یہ کام کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، اب اگر دیکھا جائے تو ہماری یہ دیوار جو ہے یہ باہر کی جانب کی ہے، اب یہ روم کے ساتھ اٹیچ سینٹر والی دیوار، اب جب ہم اے سی اس طرف لگائیں گے تو اس کا جو پائپ ہوگا اے سی کا، یہاں سے ہوتا ہوا باہر اوپر کی طرف یہ نکل جائے گا، لیکن واضح طور پہ نظر آئے گا۔ لیکن اگر اے سی کا پوائنٹ اس دیوار کے ساتھ رکھا جاتا، اس دیوار کے ساتھ ہوتا، تو یہاں سے ایک پائپ جو ہے وہ سوا کا پائپ جو ہے وہ اوپر چھت پہ نکال دیتے، وہ دیوار کے اوپر ہی رکھ دیتے، تو ادھر سے جڑی لگاتے، بعد میں وہ انڈر گراؤنڈ، یعنی وہ کاپر کا جو اے سی کا پائپ ہوتا ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہو جانا تھا، وہ نظر نہیں تھا آنا، تو وہ بورڈ اس کا اس سائڈ پہ ہوتا یا دیوار کی سائڈ پہ ہوتا تو وہ بصورت بھی نہیں تھا لگنا، وہ اے سی کا جو پائپ بھی ہے وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہو جانا تھا، اور اس کا دوسرا یہ فائدہ ہونا تھا کہ اگر بعد میں جب آپ اوپر اپنی ایک منزل بناتے ہیں تو وہ پائپ دیوار کے اندر آ جاتا، وہ پھر آپ اس کو لمبا کر کے دوسرے لینٹر سے یعنی دوسری بلڈنگ کے اوپر چھت کے اوپر بھی نکال سکتے تھے، یعنی وہ مکمل آپ کا انڈر گراؤنڈ ہو جانا تھا۔ اس کے اندر یہ بات صورتی ہوئی ہے کہ ایک تو یہ روم کے بالکل تھوڑا سینٹر کے پاس کر کے وہ ایک بس صورت لگے گا، دوسرا جب آپ اے سی ادھر لگائیں گے، جب اے سی لگائیں گے تو وہ جو لائٹ ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اے سی کے پاس آ جانی ہے، تو اس کے بعد جو وہ کاپر کا پائپ استعمال ہوگا تو وہ اتنا زیادہ استعمال ہوگا تو وہی بس صورت لگے گا۔ تو اسی طرح اس روم کے اندر بھی یہ دیکھیں، یہ بورڈ بار کی جانب لگا ہوا ہے،
تو یہ LCD کا پوائنٹ لگا. اور اس واش روم میں بھی سیم اس بھائی نے یہی غلطی کی ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں اس واش روم کے اندر بھی اس بھائی نے یہاں سے پائپ نکالا ہے, یہاں سے ہوتا ہوا جو ہے وہ باہر کی جانب چلا گیا, جیسے پہلے میں نے آپ کو ایک روم کا دکھایا. تو اسی طرح یہاں سے ہوتا ہوا وہ ایگزاسٹ فین کی جو لیے ہے وہ ایک پوائنٹ رکھا گیا ہوا ہے. تو وہاں سے وہ بھائی نے بینڈ لگا کے اوپر ڈبی لگا دی. اگر وہ بھائی بینڈ نہ بھی لگاتے وہاں بھی وہ جو ہے ڈبی لگا دیتے تو اس کے اندر بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں تھی. ابھی اس کے ساتھ جو ہے نا ایک ان کا اسٹور روم بنا ہوا ہے. تو وہ اسٹور روم کے اندر تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی زیادہ غلطی کی گئی ہے, کتنی زیادہ کہ یہ دیکھیں. پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں, یہ پوائنٹ نکالا, ایک لائٹ تو یہ آگے, ایک یہ آگے, یہ بالکل سیدھا سا کام ہے. یہ ٹھیک ہو گیا, چلو ایک پوائنٹ ادھر چاہیے, ایک اگر ایگزاسٹ فین لگانا تو اس سائڈ پہ ہو جائے گا. اس کے بعد ایک یہ پوائنٹ ہے جو ادھر یہ ان کا اسٹور روم بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی کپڑے وغیرہ استری کرنے ہیں تو یہاں ٹیبل رکھ دیں گے, تو یہاں سے استری لگا لیں گے, اس کو پریس وغیرہ کر لیں گے. اور دوسرا ہمارے پاس یہ بورڈ لگا ہوا ہے. تو اس بورڈ کو آپ دیکھ کے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسا کام ہوا ہے. اس کے اندر میں اب یہ بورڈ کے لیے سب سے آسان طریقہ تھا کہ وہ اوپر سے پائپ نکالتا, لینٹر جس وقت ڈلتا ہے سریا باندھ دیا جاتا ہے تو اوپر سے بینڈ لگا کے پائپ نکال دیتے ہیں, تو وہاں سے نکالتا. وہ روم کے اندر جتنی لائٹس ہیں, یہ ایک پنکھا ہے, ایک وہ لائٹ ہے, ایک یہ 2 اور ایک یہ 3, ایک یہ 4 لائٹ ہے, ایک ادھر 5 لائٹ ہونی تھی, ایک یہ 6 اور 7. یہ سب 7 لائٹ کی جو وائر تھی ادھر فین بکسے میں آنی تھی. فین بکسے سے جو پائپ ڈائریکٹلی ادھر جا کے ادھر سے نکلنا تھا وہاں سے ہوتی ڈائریکٹلی سیدھی آ جانی تھی. اس طرح وائر کم استعمال ہونی تھی. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بھائی نے جو کیا ہے کہ یہاں سے فین بکسے سے یہاں پائپ نکالا ہوا ہے, یہاں سے یہاں پہ ایک لائٹ کے لیے ڈبی رکھ دی ہے, یہاں سے نیچے بینڈ لگایا ہوا ہے, بینڈ سے نیچے پھر ادھر ایک بورڈ لگایا, بورڈ پھر نیچے پھر ایک بورڈ لگایا ہوا ہے. یہ پھر جو جتنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 7 لائٹ اس روم کے اندر لگی ہوئی ہیں. اب وہ سب کی وائر یہاں تک آئی ہے, یہاں سے ہوتی ہوئی یہاں تک آئیں گی, یہاں سے ہوتی ہوئی یہاں تک یہ بینڈ لگا ہوا یہاں تک پہنچ گئی, پھر یہاں سے ہوتی ہوئی اس ڈبی کے اندر آئیں گی, یہاں سے ہوتی ہوئی یہاں تک آئیں گی. یہ کم سے کم آپ کی جو ہے نا وائر کا نقصان, ایک وائر کے پیچھے 329 کی وائر جو اچھی کوالٹی کی, یعنی پاکستان کے اندر جو گڈ مین کیبل ہے وہ 2600 کا کوائل ہے. وہ 1 میٹر کو آپ اس کے اوپر ڈیوائڈ کر کے دیں کہ 1 میٹر کی وائر کتنے کی, تقریباً 25-30 روپے کی 1 میٹر تار بنتی ہے. تو ایک وائر کے پیچھے کم سے کم جو ہے وہ 8 میٹر تار جو ہے 5 سے 8 میٹر تار کا نقصان ہوا ہے. اور 5 سے 8 میٹر تار کو, یعنی 8 میٹر نکالیں, 8 میٹر تار کو آپ 30 سے ضرب دے لیں تو ایک تار کے پیچھے کتنا نقصان ہے. تو ظاہر 7 لائٹیں آئیں گی تو 7 کو جو ہے نا آپ ضرب دے کے دیکھ لیں کہ 8 کے ساتھ کتنا بنتا ہے, 56 بنتا ہے, 56 بنتا ہے. پھر اس کے بعد یہ 329 کی وائر کا ہے, اور اس کے بعد جو 729 کی وائر ہے وہ کوالٹی کو 5,500 ہزار کا ہے. یہ اچھی وائر ذرا بتا رہا ہوں, گڈ مین اچھی ہے, GM اچھی ہیں, SOK اچھی ہیں. اس طرح یہ اچھی وائر جو مہنگی تار ہیں جو اچھی کوالٹی کی ہیں, یہ ان کا میں ریٹ آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ دیکھیں کتنا زیادہ یہ ایک روم کے اندر کتنا زیادہ اس کا نقصان ہوگا. یعنی یہ پورے گھر کے اندر سارا سسٹم اسی طرح ہوا ہے. ابھی یہ میں آپ کو حال کی دکھاتا ہوں. حال کے اندر ایک وہ پوائنٹ لگا ہوا ہے سامنے, جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ ایک لائٹ ہے, وہ تو بالکل سیدھا چلیں ٹھیک ہے جی, وہ ایک لگا ہوا ہے. تو اس کے بعد اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ حال کے اندر بھائی نے کس طرح جڑی لگائی ہوئی ہے. ایک یعنی وہ پائپ نیچے آیا ہے, وہاں پہ لائٹ ہے, وہاں سیدھا بورڈ نیچے آ گیا, یہ تو سمپل سا ہو گیا. اب یہاں پہ ایک لائٹ سینٹر میں, یہاں سے اتارا یہاں پہ آ گیا, یہ سمپل سا ہو گیا. ایک یہاں پہ پائپ ہے, وہاں پہ ایک لائٹ رکھی جائے گی, یہاں پہ ایک بورڈ نیچے آ گیا, یہاں تک تو بالکل اوکے ہو گیا. اب اس بھائی نے کیا کیا کہ یہاں سے جڑی اٹھائی ہے, یہاں سے لگاتا یہاں تک پہنچا ہے, یہاں سے پھر یہاں تک پہنچا ہے, یہاں سے بائی پھر یہاں تک پہنچا ہے, یہاں سے ہوتا ہوا یہاں تک آیا, پھر یہاں سے بینڈ بائی نے ڈالا ہے, بینڈ ڈال کے پھر یہاں پہ ایک بینڈ ڈالا ہے, پھر یہاں پہ ایک بینڈ ڈالا ہے, پھر یہاں پہ ایک بورڈ لگایا, پھر یہاں پہ ایک بورڈ لگایا, پھر ہوتا ہوا یہاں پہ ایک بورڈ لگا دیا. اب یہ آپ خود دیکھیں کہ جب اس جو بورڈ کو کنیکشن دیا جاتا ہے وہ 729 کی وائر جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. AC کے لیے ہمارے پاکستان میں 736 کی استعمال ہوتی ہے, اور عام بورڈ کے لیے ہم جو ہے وہ 729 کی استعمال کرتے ہیں. اور جو اس کے بعد جو ہے لائٹس ہوتی ہیں ان کے لیے ہم 329 کی وائر جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں. اب جب یہ وائر اگر وہ بورڈ کو ہم چھوڑ بھی دیں, وہاں سے نہ کنیکشن, اگر یہاں سے کنیکشن لیں گے, یہاں پہ اگر ہم جوڑ لگا لیں گے 729 کی وائر کا, تو یہ کتنا نقصان ہوگا. یہ دیکھیں یہاں سے اوپر سے ہوتی ہوئی, یہاں سے یہ, یہاں سے یہ, یہاں سے یہ, یہاں پہ یہ
آئے گی، یعنی اتنا یہ 129 کے وائر کا نقصان ہو۔ دوسرا ایک آپشن چھوٹا سا حل یہ تھا کہ یہ بھائی یہاں پہ جڑی ایسے لگاتے، نیچے پائپ ڈال لیتے اور یہاں پہ بورڈ کو ایک کو دے دیتے، وہاں سے بورڈ کو جو ہے نا وہ کنیکشن کر۔ ایک آپشن تو یہ تھا۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ بھائی یہاں پہ یہ جو روم کے اندر بورڈ لگا ہوا ہے، یہاں سے سوراخ آر پار اس کا کرتے، یہاں پہ پائپ ڈال دیتے اور یہاں سے جڑی لگا لیتے، یہاں سے نیچے ڈالتے تو یہاں نیچے ڈالتے۔ یہ ہماری وائر بہت کم استعمال ہونی تھی، بہت کم۔ اب جس وقت یہ بھائی نے اتنے زیادہ بینڈ ڈالے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ایک بینڈ ہمارے پاس ادھر آ جائے گا، ایک بینڈ ہمارے پاس اس سائڈ پہ آئے گا، یہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی، پھر ایک بینڈ ادھر آئے گا، پھر ایک بینڈ ادھر آئے گا۔ کم سے کم ہمارے بینڈ جو یہ استعمال ہوں گے تقریباً 4 یا 5 بینڈ استعمال، 4-5 بینڈ کے اندر سٹیل وائر کو گزارنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، وائر کو کھینچنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، تو یہ خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ دیکھیں یہاں پہ سیڑھی کے لیے بھی 2 وے سوئچ کا استعمال کیا گیا ہے، اور 2 وے سوئچ کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے تھا کہ پائپ ہم کو اوپر نکال، یہاں وہاں سے سیدھی جڑی نیچے لگاتے، یہاں پہ بورڈ ہمارا لگ جاتا۔ ہاں وہ پائپ وہاں نکالا گیا، وہاں سے ہوتا ہوا یہاں آ گیا، یہاں سے ہوتا ہوا جو ہے اوپر چلا جائے گا۔ تو یہ سسٹم ہے کہ یہ جس وقت غلط آپ لینٹر کے اندر جب آپ پائپ غلط طریقے سے ڈالیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کا پائپنگ آپ کی جڑی بھی غلط طریقے سے لگے گی۔ اسی طرح یہ کچن ہے، یہ کچن کے اندر دیکھے بھائی نے ماشاءاللہ اس کے اندر بھی بہت اچھا کام کیا ہوا ہے کہ جیسے یہ پائپ ہے، یہاں پہ ایک لائٹ لگی ہوئی ہے اور یہاں یہ کچن کے لیے بورڈ استعمال کیا۔ اب وہ بھائی کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ بھی ایک پائپ نکالتے، وہاں سے لائٹ رکھتے، وہاں سے نیچے بورڈ کاٹ دیتے۔ اب وہ سیدھا کام تھا۔ اب یہاں سے بھائی نے وائر یہاں سے جڑی جہاں تک لے کے آئی، نیچے تو آئی لیکن یہاں سے یہ جڑی لگاتے وہاں تک لے کے گئے ہیں، وہاں سے وہاں تک آیا، وہاں سے یہاں نیچے تک آیا۔ اور دوسری اس کے بھائی نے بعد میں یہ غلطی کی ہے، یہاں سے یہ لائٹ سے لی ہے، یہاں سے جڑی وہاں تک لگائی ہے، وہاں سے وہ باہر تک گئی ہوئی ہے، تو باہر بھی چلی گئی ہے، اور اس کے بعد وہاں بھی انہوں نے ایک پوائنٹ یہ رکھا ہوا ہے، تو وہاں سے دیوار سے باہر بھی گئی ہوئی ہے، وہاں باہر سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پوائنٹ یہاں سے۔ اگر وہ بھائی اوپر لینٹر کے ٹائم پہ پائپ نیچے نکال دے سیدھی ڈائریکٹ اس کے نیچے ہی یہ ہمارے پاس یہاں آ جانا تھا۔ یہ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے گراج کی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ گراج کے اندر بھائی نے جس طرح ہم روڈ کے اندر جب جا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی کے لیے یو ٹرن لینا پڑتا ہے کہ واپس تھوڑا مڑنا پڑتا ہے تو یو ٹرن لیتے ہیں، اس طرح بھائی نے یہاں گراج کے اندر ایک یو ٹرن لیا ہوا ہے، تو وہ یو ٹرن بھی بہت مزے کا یو ٹرن ہے۔ جیسے میں آپ کو دکھا، یہ جیسے جڑی لگی ہوئی ہیں، یہاں پہ ہمارا ڈی بی بکس ہے، یہ جو مین بکس ہوتا ہے MCB جو ہوتے ہیں بریکر وغیرہ لگے ہوتے ہیں، یہ سارا یہاں پہ لگے گا۔ یہ بھائی نے کوئی نیچے ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں جڑی کے لیے، یہ ایک یہاں سے ایک یہاں سے کرتے ہوئے ماشاءاللہ بہت پیارا ڈیزائن بنایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ تو ہماری جڑی لگی مین جو میٹر کی بائی میٹر لگے گا، وہاں سے پائپ لے کے وہ وائر اندر آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ نیچے ویسے ایک موٹر کے لیے یا کسی چیز کے لیے سوئچ ہوگا کہ اگر آپ نے بائک وغیرہ واش کرنی ہے یا کوئی موٹر لگانی ہو تو ادھر لگا سکتے ہیں، کوئی بھی چیز استعمال کرنی چاہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ کو میں یو ٹرن دکھاتا ہوں۔ مجھے تو یو ٹرن ویسے بہت زیادہ پسند آیا کہ الیکٹریشین کو یہ یو ٹرن ویسے لازم ڈالنا چاہیے میرے خیال میں۔ تو آپ اپنا ویو دیے گا کہ یہ یو ٹرن جو ہے نا وہ کیسا۔ اب وہ دیکھیں بھائی نے وہاں وہ جیسے آپ کو اب جیسے میں نے آپ کو ہر روم میں بتایا کہ جو ہے سیدھا اوپر ایک پائپ اگر اوپر ہے تو وہاں سے پائپ نکالنا چاہیے تاکہ وہ سیدھی ڈائریکٹ وائر نیچے جو ہے سیدھی بورڈ کے اندر آنی چاہیے، کوئی نقصان آپ کا نہ ہو۔ اکثر ہم الیکٹریشین یہ کرتے ہیں کہ یہاں پائپ نکال دیتے ہیں، یہاں لائٹ رکھتے ہیں، وہاں سے جڑی ادھر لگا کے پھر ادھر لے کے آتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جب ساری وائر آپ کی ایک فین بکسے کے اندر اکٹھی ہوگی، وہاں سے وائر آپ کی ادھر آئیں گی، پھر وہاں سے ہوتی ہوئی پھر ادھر آئیں گی تو کتنی زیادہ استعمال ہوگی۔ اگر آپ پائپ وہاں نکالیں گے سیدھی ادھر وائر آئیں گی تو کتنی کم استعمال ہوں گی۔ صرف ایک لائٹ کے لیے ہم ساری وائر کا نقصان کرتے ہیں، یعنی ایک وائر نیوٹرل فیس، ایک لائٹ کے لیے صرف نیوٹرل فیس چاہیے ہوتی ہے، ہم نے وہ ادھر لے کے آنی ہوتی ہے 2 وائر، وہ تھوڑی سی استعمال ہوتی ہے۔ ہم اس کے ایک لائٹ کے لیے ہم ساری وائر ادھر لے کے آتے ہیں، پھر وہاں سے ادھر لے کے آتے ہیں، وہاں سے ادھر لے کے آتے ہیں، تو اتنی زیادہ کھپت ہوتی ہے، اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اب یو ٹرن دیکھیں، یہ وہ بھائی نے جڑی لگائی یہاں تک، یہاں پہ اب بینڈ لگائے گا، یہاں سے جڑی ہوئی ادھر گئی ہے، وہاں پہ بینڈ لگے، اب وہ لائٹ ہے یہ نیچے، یہاں سے لائٹ سے ہوتی ہے یہ پائپ جا رہا ہے، یہ جڑی جا رہی ہے یہاں پہ، یہ یعنی یہ دیکھیں یہاں سے پائپ نکلا، یہاں تک بینڈ لگا،
یہاں سے نکل کے یہاں تک بینڈ، یہاں سے یہ بینڈ، یہاں پہ یہ ڈبی، یہاں سے یہ ڈبی جو لگی ہوئی ہے، یہ ڈبی جو لگی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کو صحیح واضح طور پہ یو ٹرن نظر آ رہا ہے، یہ وائر استعمال، یعنی اگر آپ غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کا نقصان کتنا ہوگا۔ اس لیے جس وقت آپ مکان بنا رہے ہوتے ہیں تو لینٹر ڈالنے سے پہلے جس سے آپ کام کروانا چاہتے ہیں، جو آپ کے لینٹر کے اندر جس الیکٹریشین کو آپ بولنا چاہتے ہیں کہ وہ پائپ جو ہے وہ آپ کے لینٹر کے اندر ڈالیں، تو آپ کو چاہیے، میں تو بس یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایک رائے دیتا ہوں کہ جس وقت آپ نے لینٹر ڈالا، لینٹر ڈالنے سے 2-3 دن پہلے، شٹرنگ ہونے سے دن پہلے آپ الیکٹریشین کو بلائیں کہ بھائی ہم نے یہ کروانا ہے، ہمیں ایک ادھر بورڈ چاہیے، ایک ادھر بورڈ چاہیے، ایک ادھر بورڈ چاہیے، ایک ادھر چاہیے، تو پائپنگ اس طریقے سے وہ پھر کرے بھائی کہ مجھے اگر ادھر بورڈ چاہیے تو میرا پائپ ادھر سے نکلے، اگر سینٹر میں لائٹ چاہیے تو پائپ وہ سینٹر پہ ہی نکال لے، اگر ادھر بورڈ چاہیے تو یہ بھی جو ہے وہاں پہ پائپ نکالیں تاکہ سیدھے سیدھے جو ہے نا وہ پائپ ہمارے آ رہے ہوں۔ جس طرح یہ روم کے اندر غلطی کی گئی، اس طرح کی غلطیاں نہ کی جائیں۔ جیسے روم کے اندر مجھے اب سینٹر کے اندر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس جی مجھے یہ ادھر بورڈ چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ سینٹر میں ایک لائٹ چاہیے، چلیں یہ تو سیدھی ہوگی، یہاں تھوڑی سی بندہ ترچھی لگا لیتا ہے، اس میں اتنا وائر کا نقصان نہیں ہوتا۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ الیکٹریشین جیسے یہ دیکھیں، اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک لائٹ ادھر چاہیے لیکن روم کا مین بورڈ ہمارا یہ دروازہ، لیکن روم کا مین بورڈ مجھے اس سائڈ پہ چاہیے، اب وہ بھائی کیا کرتے ہیں اکثر یہاں سے پائپ نکال دیتے ہیں لائٹ کے چلے، ادھر لائٹ بھی وہاں سے جڑی لگاتے ہوئے پھر ادھر لے کے آتے ہیں۔ آپ الیکٹریشین کو اس وقت بولیں بھائی ہمیں ایک لائٹ ادھر چاہیے، اس کے لیے وہ علیحدہ پائپ آپ ڈالو، اور جو آپ روم کا جو مین بورڈ لگاتے ہو اس کے لیے الگ سے پائپ ڈالو تاکہ وہ سیدھی جڑی نیچے آئے، اس میں وائر آپ کی کم استعمال ہوگی۔ لیکن ہم لوگ اس وقت کچھ اس طرح کا آئیڈیا لگاتے نہیں ہیں، تو بعد میں اس کے اندر جس وقت اگر وہ الیکٹریشین بعد میں ہمیں اویلیبل نہیں ہوتا، میسر نہیں آتا، ہم کسی اور کو بلاتے ہیں، تو جب وہ ہم کو بتاتا ہے کہ یہ نقصان ہے۔ یہ میرے ایک دوست کا مکان ہے، تو بھائی نے مجھے بلایا تھا، اور جب مجھے انہوں نے دکھایا تو میں نے ان کو بلایا، میں کہا بھائی جس وقت آپ یہ وائرنگ کرو گے اس کے اندر تو آپ کی کم سے کم ایکسٹرا جو وائر استعمال ہوگی 20 سے 25 ہزار کا آپ کی جو ہے نا ایکسٹرا وائر استعمال ہوگی اس کے اندر، یعنی اتنا آپ کو نقصان ہوگا۔ پھر بھائی نے پوچھا وہ کیسے، جب میں نے ان کو ساری یہ جڑی جس کا آپ کو میں نے ویڈیو کے اندر بتائی ہے، جب میں نے یہ بتایا تو اس کو معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا اس طرح۔ تو اس سے پھر نقصان سے بچنے کا ایک چھوٹا سمپل حل یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر سیلنگ نہیں ہونی، اگر آپ نے سیلنگ کروانی ہو تو پھر تو آپ بالکل سیدھے جری کاٹ لیں، تو اوپر ہی بینڈ نکالیں، وہ وائر اوپر ہی جو ہے نا انڈر گراؤنڈ وائرنگ نہیں ہوتی، پھر وہ اوپر ہی ہوتی ہے، پھر صرف یہاں سے آگے انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے، پائپ کے اندر آگے انڈر گراؤنڈ ہو جاتی ہے جس طرح سیلنگ کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس طرح آپ کو میں انشاءاللہ کچھ دن تک پھر جو ہے نا اپنی ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر ایک مکان کی جو ہے نا جڑی دکھاؤں گا کہ اس کے مکان کے اندر کیسے جڑی جو ہے نا لگائی گئی ہے، تو آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ لینٹر کے اندر غلط پائپ ڈالنے سے کیا نقصان ہے، اگر لینٹر کے اندر ہم ٹھیک پائپ ڈالتے ہیں تو کیا اس کا جو ہے اس کے اندر کتنا کم نقصان ہے، اور جری کا کتنا کم نقصان ہے، اور ٹائم کی کتنی بچت ہے، ہر چیز کی یعنی بچت، پائپ کی بچت، ہر چیز کی بچت ہوگی۔ تو اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ جو ہے نا لائکس اور کمنٹس ضرور کیجیے گا، اور اپنی رائے کے ساتھ مجھے بھی آگاہ کرتے رہیے گا۔ تو اوکے، السلام علیکم۔